للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے خاندان کے افراد میں سے کچھ فرد ایسے ہونے چاہیے جو جا کر دین سیکھیں، دین کو پڑھیں اور واپس آ کر اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں اور ان کو سمجھائیں دین کے بارے میں۔ اسی طرح سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 قسم کے لوگوں میں سے ہونا، چوتھی قسم نہ بننا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ یہ میں حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، یا تم دین پڑھنے والوں میں سے ہونا، یا دین کو پڑھانے والوں میں سے ہونا، یا پھر وہ لوگ جو دین کو پڑھ یا پڑھا رہے ہیں ان کی خدمت گزار اور ان کی خدمت کرنے والے، ان کی ہیلپ کرنے والوں میں سے ہونا۔ ہم جامعہ اسلامیہ قادر آباد کی تعمیر الحمدللہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے، ہمیں 8 مہینے ہو گئے ہیں۔ ہمیں جگہ دی ہے جناب چودھری جاوید گجر صاحب نے، تعمیر کے سلسلے میں بھی ہماری وہ کافی مدد کر رہے ہیں۔ اینٹیں دی انہوں نے ہمیں، لنٹر میں انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ ہمارا بھرپور قسم کا ساتھ دیا۔ تو آج ایک 10 مرلے پر بہترین عالیشان بلڈنگ جامعہ اسلامیہ قادر آباد کی ایک نظر آ رہی ہے۔ اس کے سائے میں بیٹھ کر الحمدللہ صبح 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک وہاں پہ باقاعدہ طور پر کلاسز بھی لگائی جا رہی ہیں، جس میں طلباء کو عالم کورس کرایا جا رہا ہے، جس میں حفظ پڑھایا جا رہا ہے، جس میں ناظرہ کورس کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ تربیت تو سب سے پہلے عام ہے کہ اسلام، صرف ہمیں اسلام کے بارے میں آنا نہیں چاہیے بلکہ اسلام پر عمل کیسے کرنا ہے، اس بات کو بھی انشاءاللہ العزیز آسان اور خوب انداز میں بیان کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ چونکہ ظاہر آج ایک ساتھیوں گھر بنانا ہو، ایک کمرہ چھوٹا سا بنانا ہو، اس کو بنانے میں کتنا ایک خطیر رقم درکار ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ظاہر ہے جب ہم ایک ادارہ بنا رہے ہیں، اس ادارہ کو بنانے میں ہمیں کتنے مسائل ہوں گے، یہ اہل نظر یا جو لوگ تعمیر و توسیع کا، گھر چلانے کا تجربہ رکھتے ہیں، ان کو اس بات کی خوبی علم ہے۔ تو ہم بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے جامعہ اسلامیہ قادر آباد کی تعمیر و توسیع کے اندر، اس کے تعلیمی نظام کے اندر ہمارے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیے، آپ سے جتنا ہو سکے۔ پھر یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ فیض منجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے مرنا ہے تو تم خالی ہاتھ جاؤ گے، سوائے کفن کے 2 کپڑے لے کے۔ جہاں اگر تم اپنی اولاد نیک چھوڑ کے جاؤ، یا تم ایک ادارہ بنا کے جاؤ، ایک ادارے کے اندر اپنے حصے کا کوئی کام کروا کے جاؤ، تو جب تک وہ ادارے کے اندر وہ تمہارا بنایا ہوا کام، تمہارے دیا ہوا حصہ لگا رہے گا، تمہیں صدقہ جاریہ کا ثواب پہنچے گا۔ تم اگر مالی امداد نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں اپنا ایک بچہ دیں، ہم اس کو عالم بنا کے دیں، ہم آپ کو حافظ بنا کے دیں۔ جب تک وہ حفظ پڑھتا رہے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ عالم بن کے، حافظ بن کے لوگوں کو جب اس کی تعلیم دے گا، اس کو سمجھائے گا اس کے بارے میں، تو انشاءاللہ العزیز یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات ضرور عرض کرتا چلوں گا کہ میں شکر گزار ہوں ہمارے انور بھائی جو صحافی ہیں، ہمارے قادر آباد کے منجھے ہوئے، سنجیدہ اور ماشاءاللہ متانت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ، جو اپنے کام کے ساتھ کام رکھتے ہوئے، کام کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہوئے ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں، اور ان کا اور ان کی ٹیم کا کہ وہ ہمارے پاس آئے، ہمارے اس پیغام کو، دین اسلام کے پیغام کو، جامعہ اسلامیہ قادر آباد کی آواز کو آپ تک پہنچانے میں انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو میں ان تک بھی یہ پیغام ضرور پہنچانا چاہوں گا کہ اب تک ہماری تعمیر مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی تو ابتدا عشق ہے، ابھی صرف لنٹر ڈلا ہے، اس کے اندر ہمیں کھڑکیاں چاہیے، دروازے چاہیے، اس کی مینٹیننس کے لیے پلمبرنگ کا جو کام ہوتا ہے، وہ غسل خانے، لیٹرین وغیرہ، مطلب ابھی ایک خطیر رقم چاہیے، خطیر کام پڑا ہوا ہے، بہت بڑا کام پڑا ہوا ہے ایک ادارے کے اندر، ظاہر ہے بہت بڑی بلڈنگ ہے۔ تو ہم نے آپ کو اس کے اندر دعوت دیتے ہیں، آپ تشریف لائیں اور اس کے اندر ہمارے ساتھ بھرپور قسم میں تعامل فرمائیں۔ اور ایک عام بات، اصل وجہ کیا ہے؟ آپ یقیناً یہ کہہ رہے ہوں گے، آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ ہمارے قادر آباد کے اندر آلریڈی اتنے سارے مدارس بھی موجود ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا
کہ آپ کے لیے آپ کی اطلاع کے لیے عرض بھی ہے کہ پوری تحصیل کے اندر جو سسٹم ہم آپ کو متعارف کروانے جا رہے ہیں، جو سسٹم ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ایسا سسٹم نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پوری تحصیل کے اندر درس نظامی پڑھانے کے لیے یا درس نظامی کے اندر خاص طور پر گرامر یعنی صرف و نحو جو عربی گرامر ہوتی ہے اس کو پڑھانے کے لیے پوری تحصیل کے اندر باقاعدہ طور پر کوئی نظام، کوئی انتظام، کوئی مدرسہ، کوئی وہاں پہ کوئی خاص قسم کے استاد جو یہ تعلیم دے سکیں وہ نہیں ہے۔ ہم آپ کے بچوں کو انشاءاللہ نہ صرف عربی پڑھائیں گے بلکہ ہم گرامر سمجھائیں گے، ان کو عربی بول چال بھی پڑھائیں گے۔ جب ان کو گرامر آ جائے گی، حدیث پاک کو عربی میں پڑھنا بھی ان کا شوق بن جائے گا۔ جب یہ شوق سے پڑھیں گے انشاءاللہ اسی طرح ذوق کے ساتھ وہ پڑھائیں گے بھی صحیح۔ جب آپ کو ایک چیز کی سمجھ آتی ہے، آپ اس کو سمجھتے ہو، پھر انشاءاللہ اس کو پڑھانے میں بھی آپ دلچسپی رکھتے ہو، تو انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے ساتھ یہ تعاون فرمائیں، اپنے بچوں کو دیں ہمیں، آپ خود تشریف لائیں۔ ظاہر ہے آج ہم کاروبار کرنے کے لیے مختلف کورسز کرتے ہیں، یار دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کیوں ٹائم نہیں ہے؟ آپ آئیں، ہم آپ کو غسل کے بارے میں بتائیں گے، آپ کو نماز کے بارے میں بتائیں گے، آپ کو نماز جنازہ کے بارے میں بتائیں گے، آپ کو روزے کے بارے میں بتائیں گے، آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ اگر عمرہ پہ جا رہے ہیں یا نہیں بھی جا رہے ہیں، مسائل سیکھنا تو آپ پر فرض ہے۔ آپ جو زندگی کے اندر جو کاروبار کر رہے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، آپ جس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، آپ کسی دفتر میں ہیں، آپ افسر ہیں یا آپ کلرک ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ جس بھی شعبے سے ہیں، وہ ہے نا جسے پاک کا مفہوم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اس کا مطلب اور کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ حدیث تو آپ سنتے رہتے ہیں، اس کا ساتھیوں مفہوم اور مطلب، اس کا مفہوم اور اس کا معنی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس فیلڈ سے تم تعلق رکھتے ہو اس فیلڈ کے بارے میں تمہارے لیے علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں جاننا کہ تمہارے لیے کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے، اس کا سیکھنا تم پر فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار دیگر میں شکر گزار ہوں، میں اپنے انور بھائی کا کہ انہوں نے ہمارے لیے اسپیشل ٹائم نکالا اور ہمیں موقع دیا اپنی آواز کو آپ تک پہنچانے کا۔ اللہ ہم سب کو دین متین کو سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے اور بالخصوص عمل کی توفیق عطا فرمائے۔